آپ لوگ اتنے سارے بیٹھے ہو، میں ہر آدمی سے پوچھوں الگ الگ چیز کا نام بتائے گا کوئی؟ کتنی چیزوں پہ تیمم ہو سکتا ہے؟ آواز آئی مٹی پر. میں پوچھوں اور کتنی چیزوں پر تیمم ہو سکتا ہے؟ 10 چیزوں کے نام بتا دو گے؟ اعلی حضرت نے 300 چیزوں کے نام بتائے، کہیں اور نہیں ملتے. یعنی دریا بہا دیتے. ایک سوال ہوتا ہے دریا بہا دیتے کسی ایک موضوع پر. قرآن کی آیتیں، حدیثیں. ہے جی زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سائنس کہتی ہے. زمین سورج کے گرد، کون کہتی ہے؟ سائنس. بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دن رات اسی لیے ہوتے ہیں، گھومتی ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں نہیں گھومتی. زمین اونچی کہو، یقین کے ساتھ کہو. اعلی حضرت کہتے ہیں زمین حرکت کرے کسی کو نیند نہیں آئے گی. 105 دلیلیں لکھی. کتاب کا نام ہے الفوز المبین. زمین حرکت نہیں کرتی. 105 دلیلیں دی. ان میں سے 45 دلیلوں پر امریکہ میں ریسرچ ہو رہی ہے. انشاءاللہ جلد فیصلہ ہوگا. اعلی حضرت کی بات ثابت ہوگی. اعلی حضرت نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، قرآن حدیث لکھا. 105 عقلی دلیلیں دی. اعلی حضرت کے خلیفہ قطب مدینہ حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 1975 میں 37 روز حضرت کے ساتھ حضرت کے کمرے میں رہا. اس وقت ان کی عمر 90 برس کے قریب تھی. 103 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی ہے. اعلی حضرت کے خلیفہ. رمضان شریف کا مہینہ، میں آدھی رات کو آتا، حضرت کو آ کے پہلے دباتا سحری سے پہلے. پھر اس وقت باتیں ہوتی تھیں. بات نکل آئی کہ 105 دلیلیں دی ہیں عقل والوں کو کہ زمین حرکت نہیں کرتی. حضرت عشق والوں کے لیے بھی کوئی دلیل ہے؟ یہ دلیلیں ساری تو ہو گئی عقل والوں کے لیے. عشق والوں کے لیے کیا دلیل؟ تو حضرت قطب مدینہ نے بتایا. اعلی حضرت نے فرمایا عشق والوں کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے کہ زمین اس لیے حرکت نہیں کرتی کہ زمین پر مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں. اللہ اس زمین کو کیا پڑی ہے کسی کے گرد گھومے؟ مجھ پر آقا موجود ہے، جس کو گھومنا ہے میرے گرد گھومے. مولانا جامی کا نام سنا؟ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی 400 سال پہلے وہ بھی یہی کہتے ہیں زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شہدا. زمین ان کی محبت میں ٹھہری ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا جی، جیوگرافی کیا ہے، باٹنی کیا ہے، زولوجی کیا ہے، فزیولوجی کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے، یہ ساری چیزیں ایک شخص جس نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی، کالج کی شکل نہیں دیکھی، کمپاس کیا ہوتا ہے، ڈیوائیڈر کیا ہوتا ہے، اسکیل کیا ہوتا ہے، اینگل کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اعلی حضرت نے فلکیات ہوں، علم حیات ہو، جتنے ہیں ان تمام علوم پر اتنا کچھ لکھا ہے. عقل حیران ہے اللہ نے ان کو کتنا نوازا تھا. یہ گھڑی اللہ یار کیا کہا؟ یہ گھڑی ابھی نہیں ایجاد ہوئی تھی، اس طرح کی ہاتھ والی جو جیبی گھڑی ہوتی تھی. کسی کے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے. اعلی حضرت ستاروں کو دیکھ کر بھی ٹائم بتا دیتے تھے. ایک دن فجر کی نماز میں آپ نے لمبی قرات کی، لوگوں کو شبہ ہوا سورج نکل آیا. آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں
اور پڑھتے پڑھتے مغرب ہو جائے، پڑھتے پڑھتے مغرب ہو جائے، آپ کی وہ عصر کی نماز ہو جائے گی، مگر فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں اور سورج نکل آئے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ نماز تو نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نماز پڑھا رہے ہیں، لمبی قرات کی، کسی کو شبہ ہوا، گھڑی نہ مسجد میں لگی ہوئی نہ کچھ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں جب سلام پھیر کے کسی نے کہا حضرت کہیں ٹائم زیادہ تو نہیں، فرمایا ابھی بھی 3 منٹ باقی۔ بڑا مشہور واقعہ، کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں ان کے عشق کی باتیں سناؤں۔ جس دن سے ان کو پتا چلا کہ یہ دائیں طرف، آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے نا، اونچی، تو آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو تو بالکل دائیں طرف بغداد شریف ہے، دائیں طرف۔ فرماتے ہیں جس دن سے پتا چلا بغداد ادھر ہے، میں نے کبھی ادھر پاؤں نہیں کیے۔ ادب، فتویٰ نہیں ہے یہ ادب ہے، یہ محبت ہے، اور محبت ہی سے درجے اونچی۔ اور سامنے رہنے والا ابو جہل کچھ نہ لے سکا، محبت کرنے والا ویسے کرنی لے گیا یا نہیں لے گیا؟ وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، سب سے بڑی یونیورسٹی مسلمانوں کی انڈیا میں تھی جس کا نام علی گڑھ یونیورسٹی، بڑی مشہور، سر سید احمد خان کی بنائی ہوئی۔ اس کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد، جن کے نام سے یہ ہسپتال بنا ہوا ہے، فوٹو بھی لگی ہوئی ہے ان کی وہاں پہ، یہ وائس چانسلر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے۔ ان کو ایک مسئلہ پیش آ گیا ریاضی کا، میتھمیٹکس، ارتھمیٹک، کیا کہتے ہیں آپ۔ اس زمانے میں پاکستان تو ابھی بنا نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کی وفات 1921 میں ہوئی ہے، پاکستان تو 1947 میں بنا۔ پورے انڈیا میں ان کو اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، سب جگہ انہوں نے رابطہ کر لیا، کہیں جواب نہیں مل رہا۔ ان کو بتایا گیا اس کا جواب جرمنی میں ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ وہاں پر ماہر ہیں، ماہر ریاضیات ہیں، وہاں جاؤ، یہاں نہیں ملے گا، ادھر خط لکھ رہے ہیں، ادھر لکھ رہے ہیں، کہیں تسلی نہیں ہو رہی۔ وائس چانسلر تھے، جواب ضروری تھا، تیاری کر لی۔ حضرت سید سلیمان اشرف، وہ بھی اسی یونیورسٹی میں تھے اور اعلیٰ حضرت کے ملنے والے تھے۔ انہوں نے وائس چانسلر سے کہا جرمنی تو جا رہے ہیں آپ، یہ علی گڑھ سے 50-55 میل ہے بریلی، گاڑی آپ کے پاس ہے، کو بس میں یا ٹرین میں تو جانا نہیں، آپ کو تو سرکاری گاڑی ملی ہوئی ہے، گھنٹے بھر کا راستہ ہے، وہاں پر اعلیٰ حضرت سے مل لیجئے۔ وائس چانسلر نے کہا بڑے بڑے استاد جواب نہیں دے رہے، مولوی کیا جواب دے گا؟ ان کی نظر میں تو مولوی کو کیا معلوم ہوگا، صرف یہی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، حرام حلال کے مسئلے، نکاح زکوٰۃ کے یہی مسئلے آتے ہوں گے، اور کیا آتا ہو؟ انہوں نے کہا مل تو لیجیے، 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار کہا کہ جا رہے ہو، جب جرمنی تک جا رہے ہو تو 1 گھنٹے کا راستہ۔ کہا اچھا چلو۔ یہ کوٹ پتلون پہنتے تھے، ٹائی لگاتے تھے، اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی ٹائی میں آ جاتا تھا تو اس کی خیر، صلیب کا نشان ہے، کراس کا، آپ نے فیشن میں اپنا لیا۔ وہ سلیمان اشرف صاحب نے پیغام بھیجا وائس چانسلر کو لے کے آ رہا ہوں، ٹائی اگر اس نے پہنی ہو، کوٹ پتلون، تو ڈانٹیے گا نہیں، ذرا پہلے دل قابو کیجئے گا پھر۔ لیجئے جناب، یہ کالج بند ہوا، دوپہر کے ٹائم چلے، جس وقت بریلی پہنچے عصر کی اذان ہو چکی، عصر کی اذان۔ اعلیٰ حضرت نے آستین چڑھا لی تھی وضو کے لیے، وضو کرنے کے لیے اپنے کپڑے کی آستین چڑھا لی تھی، یہ پہنچ گئے۔ آئیے کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی بڑا اہم مسئلہ ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ پہلے نماز پڑھ لیں پھر آرام سے بات کریں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بتائیے تو صحیح۔ اس کی نظر میں تو بہت اہم مسئلہ تھا، اس کو کہیں سے جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس نے کہا جی بہت اہم مسئلہ، فرمایا کہیے تو۔ اس نے
کہا کہ شاید ان کو بہت جلدی ہے. اس نے کہہ دیا. ابھی اس نے بات پوری نہیں کی اعلیٰ حضرت نے جواب دے دیا. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یہ مولوی ہے. میں کہاں کہاں دھکے کھا چکا ہوں. پورا ہندوستان میں نے رابطہ کر لیا, کوئی بات تک نہیں اس کی سن رہا. انہوں نے سنا ابھی پورا نہیں اور جواب دے دیا, اور ایسا جواب دیا میری تسلی ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت نماز کے لیے تشریف لے گئے. نماز کے بعد وہ مزید سوال کرتا رہا, آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے. اس نے کہا سنا تھا علم لدنی بھی کوئی چیز ہوتا ہے, آج دیکھ لیا. نمازی ہو گیا, داڑھی رکھ لی اس نے. وہ اعلیٰ حضرت ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. وہ جگہ ایسی ہے لفظ ڈھونڈنا مشکل. لفظ ڈھونڈنا. کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں؟ کوئی دنیا کا بادشاہ ہو تو آپ چلو دو چار القاب لگا کے, جس کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں نا مکھن لگانا, کر لو بات. کون سی بارگاہ, کہاں سے لفظ لائیں؟ اور پھر ان لفظوں کے بارے میں کیا ثبوت کہ بھئی یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. حالانکہ اردو ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے ایسے شعر لکھ دیے لطف آ جاتا. سلام پیش کرنے کے بعد بس دو تین شعر میں ہر حاضری میں ضرور پڑھتا ہوں, اور بڑے مزے سے پڑھتا ہوں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. اتنا مزہ آتا وہاں یہ پڑھنے کا. سنہری جالیاں, نور نکل رہا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کتنی آسانی کر دی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. شعر یہ شعر تسبیح پکڑ کے پڑھنے کو جی کرتا ہے. وہاں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. میری قسمت میں کس کا فون بج رہا ہے؟ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. ٹیڑے ہوں, گریں بندی ہوں, خرابیاں ہوں, 100 ہوں, لاکھ ہوں, 1000 ہوں, جتنی قسم کے. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. حضور آپ کی ایک نظر ہو تو یہ سب کچھ, اور یہ آج ہی نہیں کل قیامت کے دن کے لیے کیا کہتے ہیں. دیکھو شعر کہا, کمال کر دیا. ایک میں کیا میرے اس یاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری,
جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. عشق ہے، نبی سے محبت ہے. میں نے دنیا کے کتنے ملک دیکھے، اردو نہیں آتی ان کو، انگلش نہیں آتی، عربی نہیں آتی. میں نے ان کو بھی پڑھتے ہوئے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت پھیلا. اس ہستی کو بھی سلام جس نے اس سلام کو دنیا بھر میں پہنچایا. حضرت خطیب اعظم رحمت اللہ علیہ، وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی جنہوں نے 14ویں صدی میں میرے تمہارے ایمان کی حفاظت کی. ان کے سارے جتنی کتابیں لکھی تھی، میرا جملہ سن لو، ہر سال سنتے ہو. حضور نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے؟ 73. فرمایا 72 جہنمی، ایک جنتی. 72 جہنمی، ایک جنتی. کون ہے؟ فرما دیا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، اسی لیے اس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، سنی بریلوی. ٹھیک ہے. وہ 72 فرقے دنیا بھر کے سارے ایک طرف، ان کے لوگ ایک طرف، ان کی تبلیغ ایک طرف، ان کی کتابیں ایک طرف، ان کے ملا ایک طرف، ان کے مدرسے ایک طرف، ان کا سرمایہ ایک طرف، ان کا پروپیگنڈا ایک طرف، میرا مدرسہ ایک طرف. اکیلا آج بھی ان پر بھاری ہے. میں پوچھتا ہوں ان سے، تمہیں کسی اور کا نام کیوں نہیں آتا؟ اسی کا نام لیتے ہو. تم سارے مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے. اللہ نے وہ کام لیا ہے ان سے، صدیوں کے لیے کام کر گئے. قرآن کا ترجمہ بھی کیا، حدیث کی شرح بھی لکھی، کتابیں لکھی، نبی کی شان کے لیے لکھی، نبی کی عظمت کے لیے. کہتے ہیں میرا دل چیرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا 2 ٹکڑے کرو، ایک پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ میرے کو خاندانی تعلق نہیں. کوئی وہ پٹھان دے، میں پنجابی ہوں. وہ روہیل کھنڈ کے جہاں کے لوگ ہواں اور ہیاں بولتے ہیں، وہاں کے رہنے والے. میں نے تو اب جا کے بریلی دیکھا. ہمارا ان سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، ایمانی تعلق ہے. کیا تعلق ہے؟ کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی سے پیار کرتے ہیں. انہوں نے 14ویں صدی میں فتنوں کا مقابلہ کیا، مجھے اور آپ کو نبی کا عشق سکھا دیا. اب بھی دیکھو نا، سارے مل کے جلسے اجتماع کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ایک نعت پڑھو، ان کی صفائی ہو جاتی ہے. کسی کو آگے سے بولنے کی جرأت اونچی. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم داں. اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. برکت کے لیے، ٹائم زیادہ لے گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں. برکت کے لیے تیسری ہستی کا بھی ذکر کروں. تاجدار گولڑا شریف حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب، غوث پاک کی اولاد ہے، سادات میں سے ہیں. سلسلہ ان کا چشتی ہے مگر اولاد غوث پاک کی ہے. اس علاقے میں انہوں نے بڑی محنت کی شیعوں کے خلاف، جو ان کی کتابیں آج تک. ان کا سب سے بڑا کارنامہ مرزا قادیانی کے خلاف ان کا جہاد. جب مرزا قادیانی بہت زیادہ سر چڑھ کے بولنے لگا
حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اٹھے. اس وقت ہندوستان کے تمام علماء نے پیر صاحب کو اپنا سربراہ بنایا. کیوں؟ وجہ بھی سنو. کیوں بنایا؟ کہ دوسروں کو پتا تھا ہمارے پاس وہ کمال نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. مرزا نے کہا جی میں بہت اچھی عربی جانتا ہوں, ایسی تفسیر لکھوں گا کہ جناب کوئی جواب نہیں ہوگا. تو حضرت صاحب نے اشارے فرمایا اللہ کے بندے ایسے ایسے بھی ہیں, تو کہہ رہا نا میں لکھوں گا, اللہ کے بندے ایسے ہیں قلم کو اشارہ کریں قلم خود لکھے گا. اپنی بات تھی لیکن ذرا تعلی کے بغیر سنبھال کے کی, بڑی خدمات ان کی. یہ وہ ہستی ہیں مدینہ منورہ سے آ رہے تھے, کبھی انہوں نے غیر مؤکدہ سنتیں نہیں چھوڑی تھی. غیر مؤکدہ سنتیں سفر کی وجہ سے ایک دن نہیں پڑھی. اسی رات حضور خواب میں ملے. اسی رات حضور خواب میں ملے. فرمایا ہمارے پاس ہی آ کے چھوڑنی تھی. تو جیسا حضور کو دیکھا نا خواب میں, تو پھر اس دیکھ کر اسی حالت میں جو نعت کی ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے, اج سکھ متراں دی ودھیری ہے, محبوب کی آج محبت لگن کچھ زیادہ. اج سکھ متراں دی ودھیری ہے, لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے. یہ پوٹھواری زبان ہے, پنجابی کی ایک قسم ہے پوٹھوہار, اس کے علاقہ وہاں کی زبان, اس کا لہجہ ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, یعنی رواں رواں. لوں لوں کا مطلب آپ کا رواں رواں, نس نس میں شوق جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے. آپ یہ سنتے رہتے ہیں. میں صرف آخری شعر پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے. دیکھا تھا نا, تو جس وقت آنکھ کھلی تھی تو یہ مصرع ان کی زبان پر تھا. سید عبد المعبود شاہ صاحب گلگت چترال کے رہنے والے, 156 سال کی عمر ہو گئی تھی ان کی.